تو نیوڈسٹ کیمپس بن گئے. وہ کہتے ہیں کہ جو فطرت سے قریب ہے وہ تو بالکل پاکیزہ ہے، جو اندر بالکل پاکیزہ ہے، جو بالکل معصوم ہے، صاف ستھرا ہے، اس کو اوپر لبادے اوڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. انڈر گارمنٹس پہنے، اوپر سے ڈریس پہنے اور پینٹ پہنے اور شرٹ پہنے اور سب کچھ کرے، کوئی ضرورت نہیں. ہم بالکل پاکیزہ ہیں اندر سے. تو جانور بھی تو جیسے بالکل فطرت پر ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں. تو کپڑے پہننا چھوڑ دیا. کوئی وجہ تو ہوئی ہے نا کہ جب سے ڈارون کا نظریہ آیا ہے، کپڑوں کی طرف سے تیزی سے لوگ بے نیاز ہونے لگ گئے ہیں. انسان تو ہمیشہ سے رہ رہے تھے، کپڑوں سے بے نیاز تو نہ تھے، یا کپڑوں سے بے نیاز ہونا اعلیٰ تہذیبی یافتہ ہونے کی علامت تو کبھی بھی نہیں تھا. وہ افریقن ٹرائبس تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، جنگلی بالکل، جو کپڑے نہیں پہنتے تھے. لیکن یہ اعلیٰ تہذیبی یافتہ لوگ کپڑے نہ پہنے، تصور نہیں تھا. یہ کہاں سے آیا؟ ڈارون کے ساتھ ساتھ آیا. نیوڈسٹ کیمپس کہاں سے بنے؟ اس ڈارون کے نظریے کے بعد بنے. انہوں نے کہا کہ جو اندر سے گندے ہوتے ہیں، پولیوٹڈ ہوتے ہیں، وہ ڈھانکتے ہیں اپنے آپ کو. جو جتنا زیادہ ڈھانکتا ہے اتنا گندا ہے اندر سے. ہم تو بالکل صاف ستھرے ہیں، ہم اندر سے بالکل پاک ہیں، ہمیں کور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جانوروں سے زندگی کے اصول اخذ کر لیے. آج ہم عام سنتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. کہاں سے آیا؟ ڈارون کی طرف سے. لا آف دی جنگل، ڈاگ ایٹس ڈاگ، یہی ہو گیا ہے. خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے. تو اینیمل انسٹنکٹس پر انسانوں نے اب جینا شروع کر دیا ہے. کھاتے وقت جانور نہیں دیکھتے کیا حلال کیا حرام، انسان بھی ایسے ہو جاتے ہیں. جانور یہ نہیں دیکھتے کون بیوی ہے کون بیٹی، انسان بھی ایسے ہو جاتے ہیں. انسانی رشتوں کی حرمت اٹھ جاتی ہے. جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، انسان بھی ویسے ہو جاتے ہیں بے حیا. اور انسان جب اپنے مقام سے گرتا ہے، جانوروں کی سطح پر جاتا ہے، تو جانوروں کی خوبیوں سے بھی خالی ہو جاتا ہے. کتے میں وفا تو ہے. جانور جب بنتا ہے انسان، جب انسان کتا بنتا ہے، کمثل الکلب، یاد ہے آپ کو؟ سورہ اعراف میں پڑھا تھا ہم نے. کتا کتا ہے، وفاداری ہے، مالک کا وفادار ہوتا ہے. گھوڑا مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک کے اشارے پر وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے. گھوڑا جانور ہے. انسان جب گھوڑا بن جاتا ہے، یا انسان جب کتا بن جاتا ہے، تو گھوڑے والی کتے والی خوبیاں بھی نہیں بچتی اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ اعراف میں آیت 179 میں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن کچھ نہیں سوچتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں کچھ نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ان سے بھی گئے گزرے. تو یہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ تو اللہ نے کب بتا دیا کہ جانور جیسے بن جائیں گے تو اخلاق سے بالکل عاری ہو جائیں گے. اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں. فانساہم انفسہم، یہ غافل ہیں. اللہ سے بھی جو غافل ہوگا اپنے آپ سے غافل ہوگا. انسان کی پہچان، انسان کا مقام، اپنے رب کو پہچاننے میں انسان غافل ہو جائے. انسان کا جو مقام ہے، اپنی پہچان تو اللہ کو پہچاننے میں ہے نا. خدا شناسی ہوگی تو خود شناسی بھی ہوگی. تو یہ دیکھتے ہیں جانوروں کی طرح. جیسے جانور جب کسی مادہ کو دیکھتا ہے ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. انسان جب جانور ہو جاتے ہیں ان میں سے سب موریلٹی ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں. وہ جب مادہ کو دیکھتے ہیں ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، شہوت کی نظر سے. جانور جب کسی گھاس کو دیکھتا ہے ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، میں کھا لوں. انسان جب غذا دیکھتا ہے ایک نظر سے، میں اس کو کھا لوں، میں اپنا فائدہ حاصل کر لوں. ایٹم بھی پھاڑیں گے تو اپنے فائدے کے لیے، چاہے کتنی بھی تباہی کیوں نہ پھیلے اسے دنیا کے اندر، اپنا فائدہ. اتنی خود غرضی ہو جاتی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے سورہ اعراف میں کہ جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہیں، یہ جانوروں کا سا سننا سنتے ہیں. سڑک پہ چلتا ہوا گدھا بھی سنتا ہے کہ آواز آ رہی ہے مسجد سے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، وہ چلتا چلا جاتا ہے. گدھا ہے نا، جانور ہے. ایک انسان مسلمان، ایک مسلمان مرد عاقل بالغ، وہ جا رہا ہے سڑک پہ، اس کے کان پہ بھی اذان آ رہی ہے، اس کے کان بھی اذان سن رہے ہیں، اذان کی آواز، وہ بھی چلتا چلا جاتا ہے. کیا فرق ہے اس گدھے اور اس مرد کے اندر؟ بتائیے.
نو ڈفرینس. اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے کچھ نہیں سنتے. تو یہ جانوروں کا سا سننا سنتے ہو، تم جانوروں کا سا دیکھنا دیکھتے ہو، تم انسانوں کا سا دیکھنا دیکھو، تم انسانوں کا سا سننا سنو، تم وہی سنو، تم روح کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھو، تم روح کے کانوں سے سننا سیکھو. حیوانی طور پہ سننا، حیوانی طور پہ دیکھنا کیا کمال ہے. تو اللہ سے جب دور ہو جاتا ہے انسان، اپنے حقیقی نفع نقصان سے بے خبر ہو جاتا ہے. اگر خبر ہوتی تقوی اختیار کرتا. اتنی خوبصورت آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. سیلف ریکگنیشن ختم ہو گئی ہے، بھول گئے ہیں کہ ہم کتنے قیمتی ہیرے ہیں، اپنے آپ کو ادنا پتھر سمجھنے لگ گئے ہیں. بالکل. اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والوں کی مصروفیات، ترجیحات، پرائیورٹیز، پسند ناپسند، فوکس ایک جیسا نہیں ہو سکتا. دوست ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اعمال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سوچ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں، یہ دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں ہیں. 180 ڈگریز کا فرق ہے دونوں میں. تو دنیا میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو آخرت میں کیسے ایک جیسے ہوں گے؟ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ از ڈیتھ دی لیولر؟ کیا موت برابر کر دے گی سب کو؟ نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آگے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں کہ پہاڑ کا اگر یہ حال ہوتا قرآن کے نزول سے تو اس انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو اس قرآن کو قبول کر لے. قرآن جسم پر نہیں دل پر اترتا ہے، اور اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دبتا چلا جاتا ہے، جھکتا چلا جاتا ہے، اس کی انا دبتی چلی جاتی ہے. آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا قرآن پڑھنے سے پہلے انا بہت بڑی تھی. اپنے میں ہونے کا احساس، اپنے کچھ ہونے کا احساس. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ کامیاب اگر کیا تھا، کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی تھی، کوئی شرف دیا تھا، کوئی معاشرے میں مقام دیا تھا، کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے A+ اسٹوڈنٹ کہیں بنایا تھا، ہمیشہ سے اگر آپ نے ٹاپ کیا تھا، ایک خاص احساس کے ساتھ انسان آتا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں انا کا شکار ہوں، لیکن بہرحال اپنے میں ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے. آئی ایم سم تھنگ. قرآن کے ساتھ جب وہ جڑتا ہے، پہلا قدم صراط مستقیم کا اسی میں پر پڑتا ہے. احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں. وہ جو میں نے اپنے بارے میں ایک اپنا تصور قائم کیا ہوا تھا، آئی ایم اے گڈ اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے سکسیزفل بزنس پرسن، جو بھی کچھ سوچا ہوا تھا سب ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی شان ہے. قرآن جھکا دیتا ہے انسان کو، اور جھکیں گے تو کامیاب ہوں گے، کچھ پا سکیں گے. جھکیں گے نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، کچھ پا نہیں سکتے. خشیت والا دل یہ برتن ہے جس میں کہ قرآن جمع ہوتا ہے. اور اگر میں کا احساس ہے انسان کو، اپنی کامیابیوں کا، ٹو فل آف ون سیلف، تو پھر قرآن کی جگہ نہیں بچتی دل کے اندر. ہاتھ کا پیالہ بناتے ہیں تو ہاتھ میں پانی آتا ہے، ہاتھ کو اکڑا کر رکھیں گے تو ایک بوند بھی نہ آنے پائے گی اس کے اندر. گلاس کو بھرنا ہے تو کولر کے نیچے رکھنا ہوگا تو گلاس بھرے گا. کولر کے اوپر رکھیں گے پانی نہ آئے گا. تو جھکانا تو ضروری ہے. بھول جائیں پہلے ہم کیا تھے، پہلے میں کون تھی. یہ تو بالکل نئے پیرامیٹرز ہیں جو قرآن سیٹ کر رہا ہے. نئی حدیں، نئی باؤنڈریز ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے قرآن. ری اسٹرکچر کرنی ہوتی ہے اپنی زندگی ہم کو.
اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا متصدعن، خاشع متصدعن، دب جاتا اور پھٹ جاتا، یہ بہت پیاری بات ہے. ہم نے بات کی انسانوں کی، اندر ہی اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. ایکسپلوژن نہیں ہوتا کہ بہت زور کا دھماکہ ہو. ایکسپلوژن جب ہوتا ہے چیزیں باہر اڑتی ہیں نا، دوسروں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں وہ اڑتے ہوئے ٹکڑے. یہ امپلوژن ہے، اندر انسان ٹوٹتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی شہر ہے اور شہر کے بیچ میں کوئی عمارتیں بنی ہیں اور حکومت چاہتی ہے کہ ان عمارتوں کو توڑ دیا جائے، اس کی جگہ نئی عمارتیں بنائی جائیں. ان میں جس طرح کا مادہ لگایا جاتا ہے ایکسپلوسو مٹیریل، وہ ایکسپلوسو نہیں ہوتا، وہ امپلوڈ کرنے والا ہوتا ہے. وہ عمارتیں نا اندر ٹوٹتی ہیں، اندر کی طرف. اس ٹوٹنے کو عربی میں انکسرا کہتے ہیں. انکسرا کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا. جب امپلوژن ہوتا ہے نا اندر تو انکساری آتی ہے، عاجزی انسان کے اندر. یہ میں ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کا. یہ اپنا جو ڈسٹنگوشنگ مارک لے کر آتا ہے انسان، امتیازی شان لے کر آتا ہے، وہ سب ملیاں میٹ ایک قرآن ہاتھ پھیر کے سب کو برابر کر دیتا ہے. ناؤ یو ری اسٹارٹ، میک اے فریش اسٹارٹ. اب کون سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ تو عزت والا اب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. تم کیا گریڈز لاتے تھے، کیا ڈگریز لے کر آئے تھے، کوئی مطلب نہیں. نو بڈی از امپریسڈ. میک اے فریش اسٹارٹ، نئی شروعات کرو. پرانے ملبے سے نئی تعمیر کا آغاز ہوتا ہے. قرآن پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ زندگی کے اصولوں میں ہم نے غلطی کی ہے. تعمیر سیرت، تعمیر کردار غلط بنیادوں پر ہو گئی ہے. غلط پرائیورٹیز سیٹ کی ہیں ہم نے. سکسیس کو ہم کسی اور ہی کرائیٹیرین پر میجر کرتے رہے، وہ تھا ہی ڈیفیکٹڈ. کامیابی کا، ناکامی کا غلط معیار بنایا تھا. تو جب قرآن کھلتا ہے آگے، اب چوائس سامنے آتی ہے. چوائس یہ ہے کہ یا تو انسان غلطی ماننے سے انکار کر دے اور اپنی انا پر سٹینڈ لے لے. اور یہ کفار کی شان ہے. والذین کفروا فی عزت و شقاق. کافر تو ضد میں اور تکبر میں ہے، پرائڈ اینڈ پریجوڈس، اوپر اپنے خول چڑھا لیے. تو یہ تکبر کا، انا کا خول اگر دل پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن ابزارب جذب نہیں ہو سکتا. جیسے آپ چاول پکاتی ہیں، آپ نے چاول دیکھے سارے چاول اچھے گل گئے، نرم ہو گئے، ایک چاول نہیں گلتا جس کے اوپر وہ ہسک چڑھا رہ جاتا ہے نا، براؤن براؤن سا، وہ نہیں گلتا. تو جب خول چڑھا رہ جاتا ہے ایک چاول کے اوپر تو چاول نہیں نرم پڑتا. تو دل کے اوپر جب یہ انا کا خول چڑھا رہ جائے گا تو دل نرم کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، یہ تک نرم پڑ جاتا. انسانوں کو تو ضرور نرم پڑنا چاہیے، خشوع آنا چاہیے، دب جائے انسان. اور پتھر جب پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے نا. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر اتنی خوبصورت مثالیں پڑھی تھیں کہ کچھ پتھروں میں ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، کچھ ایسے پتھر ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں، ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. تو یہ جب دل نرم پڑتا ہے، قرآن جذب ہوتا ہے، پھر جب قرآن جذب کر لیتا ہے دل، پھر اس کے اندر سے نا بہت سارا خیر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو اللہ کی خشیت پیدا ہو. اور اللہ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یہ مثالیں بھی انہی کو کام دیں گی جن کو اپنے رب کے سامنے کل کھڑے ہو کر حساب کتاب کی فکر ہو، جہنم سے بچنے کی فکر ہو، حشر کی رسوائی سے بچنے کی فکر ہو، جنت میں داخلے کی فکر ہو. بے حس اور بے فکر کیئر فری لوگوں پر حیرت ہے کہ جن پہ کوئی فکر طاری نہیں ہوتی. کیئر فری، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی ان کو نہیں ہوتا. یہ جو قرآن کی صفت بتائی کہ قرآن اگر نازل ہو جائے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا، بالکل یہی صفت اللہ تعالیٰ کی تجلی ہی بیان کی گئی تھی سورہ اعراف میں. اللہ کی ذاتی عظمت کے بارے میں فرمایا تھا اگر یہ پہاڑ تجلی برداشت کر جائے گا تو اے موسیٰ تم بھی برداشت کر جاؤ گے. یاد ہے نا آپ کو؟ اور یہ قرآن اس ہستی کا کلام ہے، اس قرآن کی وہی صفات ہیں جو اللہ کی صفات ہیں. تو سختی ختم ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، نرمی آتی ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سپرد جب یہ کام کیا گیا تھا کہ آپ قرآن کو جمع کیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہہ دیا جاتا کہ احد پہاڑ کو تم ہلا دو، وہ کام مجھ کو آسان لگتا بنسبت قرآن کے جمع کرنے سے۔ اور جب انسان کا دل اس طرح نرم پڑتا ہے تو پھر جو نرم زمین ہوتی ہے اسی کے اندر بیج بھی پڑتا ہے نا۔ چٹیل میدان یا چٹیل چٹانوں کے اوپر تو بیج نہیں ڈالا جاتا، اس کے اندر تو زرخیزی نہیں ہوتی، قوت نمو نہیں ہوتی، فرٹائل نہیں ہوتا۔ سخت پہاڑ، نرم مٹی فرٹائل ہوتی ہے۔ تو انا کا جب یہ خول ٹوٹتا ہے نا، کریک ہوتا ہے اور دل نرم پڑتا ہے انسان کا، پھر فرٹائل بنتا ہے دل انسان کا اور ایمان اس میں جمع ہوتا ہے۔ تو اس رحمان، اس رحیم کی یاد دلائی جا رہی ہے جس کا کہ یہ کلام ہے، کیا اس کی شان ہے۔ بات کرنے والی کی شان سمجھو گے تو اس کی بات کی قدر بھی کرو گے۔ اگر تم نے بات بیان کرنے والے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے تو تم اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دو گے۔ تو اللہ کی شان بیان کی گئی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ غیب کا بھی عالم ہے، غیب وہ عالم جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ انسان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حاضر ہے شہادہ، نظر آنے والی چیزوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ کائنات ہے نا عالم الشہادہ، تو جو نظر آنے والی چیز ہے، جو عالم الشہادہ ہے، اس کا بھی کتنا علم ہے انسان کے پاس؟ ہارڈلی، بہت کم۔ اپنے جسم کے بارے میں بھی انسان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ بھی اس کے بارے میں جتنا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کسی ڈاکٹر نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم انسان کے رگ رگ سے واقف ہو گئے ہیں۔ برین کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ نہیں پتہ برین کے بارے میں۔ نیند کیسے آ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا چیز نیند کو ٹریگر کرتی ہے جو انسان سو جاتا ہے۔ تو شہادہ کے بارے میں جب نہیں معلوم تو غیب کے بارے میں کیا پتہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا۔ وہ تو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے۔ رحمان اور رحیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی صفت ہے رحمان اور رحیم، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھی ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں، اور یہی چیز ہم کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا اللہ رحم فرمائے گا۔ تم رحم کرو جو زمین میں ہیں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہی رحم نرمی سکھاتا ہے، اور نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے، سختی ہر چیز کو بدنما بنا دیتی ہے۔ دھاگے الجھے ہوئے ہیں، سختی سے کھینچیں گے گرہیں اور پکی ہو جائیں گی یا ٹوٹ ہی جائیں گی، نرمی سے کام لیں گے آخر کھل ہی جائیں گی نقصان کے بغیر۔ کبھی کسی پر غصہ آئے اور کسی کی بدتمیزی بد اخلاقی دیکھ کر دل چاہے کہ ہم اس پر رحم نہ کریں، تو سوچ لیں کہ اپنے رب کی میں کتنی نافرمانیاں کرتی ہوں۔ مجھ کو مہلت دیتا ہے، وہ مجھ پہ رحم کرتا ہے، اپنا رزق اپنی رحمت فوراً روک نہیں لیتا۔ تو ہمیں چاہیے ہم بھی لوگوں پر رحم کریں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کریں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا اور واپس لینے والا۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہو اے ہمارے رب ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ الملک، بادشاہ، تعز من تشاء وتذل من تشاء،
جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. دنیا کے بادشاہ کسی کو اپنے دربار میں بلائیں تو ان کا کیا حال ہو، اور اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے دربار میں 5 وقت ہمیں بلاتا ہے، تو لوگ اتنے متکبر کہ جانے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو جو تکبر کرے اس طرح سے خود سزا بھگتے گا. وہ بادشاہ ہے، جو مانگو گے دے گا، تو مانگنے والے تو بنو. القدوس، انتہائی مقدس بادشاہ ہوتے ہوئے انتہائی پاکیزہ. دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتا ہے، اس میں کرپشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ان میں، لیکن اللہ الملک ہے، ساتھ ہی ساتھ القدوس ہے، ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، برائی سے پاک ہے. اس کے فرشتے بھی بہت پاکیزہ ہیں. انسانوں میں سے جو پیغمبر چنتا ہے اللہ، وہ بھی بہت معصوم اور پاکیزہ ہوتے تھے. تو جو اللہ سے تعلق رکھنا چاہے خود کو گناہوں سے بچائے، اس لیے کہ ہر گناہ کوتاہی ہے نا، عیب ہے. وہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. انتہائی مقدس ہے، حد سے زیادہ تعظیم کی وجہ سے مقدس ہے وہ. موسٹ ریورڈ، موسٹ ریسپیکٹڈ. السلام، سراسر سلامتی، سلامتی دینے والا ہے، خود بھی سراسر سلامتی. السلام، فلالیس، بلیم لیس، ان امپیئرڈ. جو نظام اس نے دیے ہیں انسانوں کو وہ بھی اسلام کی شکل میں دیے ہیں. مادی خطروں سے، روحانی خطروں سے بچانے والا ہے. زندگی کا جتنا حصہ السلام کی حفاظت میں ہوگا محفوظ ہوگا، جتنا حصہ السلام کی حفاظت سے یعنی اسلام سے باہر ہوگا خطرے میں ہوگا. اور مسلمانوں کی تو گریٹنگ ہے نا السلام علیکم، اور ہم سے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم داخل ہو جاؤ سلامتی میں پورے کے پورے اندر آ جاؤ اسلام میں. تو اللہ السلام ہے. دوسروں کے ساتھ ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم مسلم بن کے رہیں، سلامتی دینے والے بنیں، لوگوں کو ہماری طرف سے دکھ رنج تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جانوروں کا، درختوں کا، کیڑوں تک کا خیال رکھنا ہے، ان کی سلامتی کی فکر کرنی ہے انسانوں کو. المؤمن، امن دینے والا، پیس. ایمان انسان کو اندرونی امن فراہم کرتا ہے نا. اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے فرض بنتا ہے کہ انسان پرامن ماحول رکھیں. خود اگر تھوڑا بہت سٹریس اٹھانا پڑ جائے اٹھا لیں، لیکن امن کو قائم رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ ایمان دینے والا ہے نا، مومن، امن دینے والا، ایمان دینے والا ہے اللہ. وہ دے رہا ہے، ہم ایمان لینے والے بن جائیں اور دوسروں کو بھی ہم ایمان کی دعوت دیں، پرامن ہو جائیں گے. اور جنت تو ہے ہی پرامن لوگوں کا گھر. ادخلوا الجنت آمنین، داخل ہو جاؤ جنت میں امن والے ہوتے ہوئے. یہ آتا ہے قرآن میں. المہیمن، سب پر غالب ہے. ہا یا میم نون اس کا مادہ ہے، ہیمنہ، نگہبان، پروٹیکٹر. ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں، المہیمن ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں اس نے ہم پر جو بہت سی چوٹوں سے ہم کو بچاتے ہیں. المہیمن ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے، کیسے ہماری حفاظت کر رہا ہے اللہ. تو ہمیں چاہیے ہم بھی اس کے حدود کی حفاظت کریں. حافظون لحدود اللہ، یہ آتی ہے نا صفت مومنوں کی. العزیز، سب پر غالب ہے، نوبل ہے، اسٹیمڈ، مائٹی، زبردست ہے، بزرگی والا ہے. اس کے اقتدار کی کوئی لمٹ نہیں، زبردست ہے وہ. اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جس چیز کا ارادہ کر لے. مجھے پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے، میری خیر اسی میں ہے، اس کے آگے جھک جاؤں. کہیں بھاگنے کی، فرار کی تو جگہ ہی نہیں. الجبار، اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے.
جبرا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذرا طاقت لگا کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے کے بعد اس کے اوپر باندھی جاتی ہے، پلاسٹر کہتے ہیں نا، پلاسٹر جبیرہ۔ کھجور کے بہت اونچے درخت کو بھی جبار کہا جاتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی شکستہ بیکار چیز کی اصلاح کر کے درست کرنے والا، الجبار۔ زبردستی کر سکتا ہے جس کے ساتھ چاہے، کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں، وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی رحمت کی صفت کو کمزوری سمجھ لے اس کی، اور ڈٹائی کے ساتھ گناہ شروع کر دے۔ ایک طرف رحمان ہے، دوسری طرف جبار بھی ہے۔ ہاٹی ہونے کو بھی کہتے ہیں نا جبار، ہاٹی۔ المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا، بزرگی والا، بڑائی والا، بگ، ایگزالٹڈ، امپیریس، پراؤڈ۔ کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے، بڑائی صرف اس کو زیبا دیتی ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا کہ بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جو انسان تکبر کرتا ہے دراصل اللہ کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ اس کا مطلب ہے۔ حدیث قدسی ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ۔ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے، بس جو کوئی مجھ سے یہ کھینچے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو تکبر تو اللہ کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا۔ انسان اہل نہیں کہ تکبر کرے، اور انسان کسی کام کا اہل نہ ہو اور وہ کام کرنا شروع کر دے، ضرور اپنی بے عزتی کروائے گا۔ مثلاً گاڑی چلانی نہیں آتی، گاڑی لے کے سڑک پہ نکل جائے، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا۔ حقیر سا انسان بڑا بننا چاہے گا، بدنما کرے گا اپنے آپ کو، تو یہ تکبر زیب نہیں دیتا۔ یوں سمجھیں جیسے ایک انسان ہے اور اس نے ایک لباس ایسا پہنا ہے جو اس کے ناپ سے بہت زیادہ بڑا ہے، اتنا کھلا، اتنا بڑا، آستینیں لٹک رہی ہیں اور پائنچے نیچے تک جا رہے ہیں، کتنا بدنما ہو جائے گا نا اتنا بڑا لباس پہن کے وہ۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر انسان تکبر کرے گا وہ بدنما ہو جائے گا، اپنے مقام پر رہے، خود پسندی، سیلف پروجیکشن نہ ہو بات چیت کرنے میں۔ متکبر کو دیکھیں، جیسے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے نا متکبر، تو امیجن کریں کہ کوئی شخص ہے، اس کا سر جو ہے نا اتنا بڑا ہے، ڈوم جیسا، چل بھی نہیں سکے گا، اوندھے منہ گرے گا، ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو متکبر اسی طرح ڈس بیلنسڈ ہوتا ہے، اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہے بس المتکبر، بڑا ہو کر رہنے والا، ساری بڑائیوں والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے۔ الخالق، کریٹر، پیدا کرنے والا۔ تخلیق کے 3 مراحل ہیں جو کہ یہاں آگے بیان ہوں گے۔ یہ ذہنی تخلیق ہے، پہلے ایک نقشہ بنایا اللہ نے، پھر کیا ہے الباری، اس کو نافذ کرنے والا۔ وہ ڈیزائن تھا، اب وہ ڈیزائن جو ہے وہ عمل میں آ گیا۔ با را حمزہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا۔ یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تعمیر کے مراحل عملی طور پہ طے کیے، ریشیو پروپورشن درست کیا انسان کا۔ المصور، نوک پلک درست کر دی۔ قرآن میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اوریجنل ڈیزائنر ہے نا المصور اللہ، باقی سب تو نقلیں اتار رہے ہیں۔ لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی پینٹر ہے، کوئی اسکلپچر ہے، تو اس کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ مائیکل اینجلو سے اتنے امپریس ہوں گے کوئی انتہا نہیں۔ تو مائیکل اینجلو نے کیا کیا؟ لیونارڈو ڈا ونچی نے کیا کیا؟ نقل ہی تو اتاری ہے، اوریجنل تو نہیں بنایا تھا۔ مونالیزا اوریجنل تو اللہ نے بنائی۔ تو کتابوں میں ان مصوروں کا ذکر تو بہت ہے،
اور جو اصل مصور اس کا ذکر ہی نہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کوئی سن سیٹ کی تصویر بنائے، سن رائز کی تصویر بنائے تو لاکھوں لاکھوں میں جاتی ہے، اور المصور تو ہمیں مفت دکھاتا ہے نا یہ سارے سینز. المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.